اور فرسٹ کروسیڈ پہلی صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا اور اس نے کہا کہ ہم نے جا کے بیت المقدس فتح کرنا، اور انہوں نے یہ ساری بھاگ دوڑ کر کے سن 1099 میں 4 سال کی تگ و دو کے بعد اس شہر پہ عیسائیوں نے قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد 70,000 مسلمان، وہاں پہ ایک دروازہ ہے جس دروازے کا نام ہے باب داؤد، 70,000 مسلمان اس باب داؤد کے سامنے شہید کیا، 70,000 بندہ مسلمان۔ اب میں اوپر آپ کو تاریخ بتا کے آیا ہوں کہ 462 سال میں مسلمانوں نے نہ وہاں پہ کوئی عیسائی قتل کیا نہ کوئی یہودی قتل کیا۔ یہاں پہ اب یہ حکومت شروع ہوئی ہے اور انہوں نے ابتدا میں کتنے بندے قتل کیے؟ 70,000 مسلمان قتل کیا۔ مسجد کے اندر گرجا بنایا، باہر گرجا موجود ہے ان کا، لیکن اس کے باوجود مسجد کے اندر گرجا بنایا، مسجد کی محراب توڑ دی، ختم کر دی، اور مسجد میں بہت ساری تبدیلیاں کی۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا کہ 88 سال کے بعد، کتنے سال؟ 88 سال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے آ کے بیت المقدس پہ دوبارہ قبضہ کیا اور عیسائیوں کو وہاں سے نکالا، دوبارہ قبضہ کیا۔ اب جس وقت دوبارہ قبضہ کیا اس وقت انہوں نے آ کے جو مسجد کے اندر گرجا تھا وہ ختم کیا، مسجد کے اندر جو انہوں نے تبدیلیاں کی تھیں وہ تبدیلیاں ختم کی، مسجد میں جو محراب توڑا تھا وہ محراب دوبارہ تعمیر کیا اور اس کی شکل دوبارہ مسلمانوں والی کی۔ تھوڑے بہت تھے، یہ سارے کے سارے وہیں کے وہیں تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد 730 سال تک مسلمانوں کا قبضہ رہا، 730 سال تک، 1917 تک ان کا قبضہ رہا۔ 1917 میں جب پہلی جنگ عظیم ہوئی اس وقت یہ دوبارہ عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس چلا گیا اور مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ جو عرصہ تھا، اس عرصے میں خلافت عثمانیہ جو کہ ترکی میں خلافت تھی مسلمانوں کی، یہ ان کے زیر نگرانی تھا، اور ترکوں نے اس کی بڑی حفاظت کی۔ آخری دنوں میں اب ذرا اندازہ کیجئے کہ مسلمانوں کے پاس یہ شہر ٹوٹل 1191 سال تک رہا، 1191 سال تک مسلمانوں نے نہ وہاں پہ ان کا گرجا گرایا، نہ ان کا ہیکل گرایا، نہ ان کی کسی عمارت کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا۔ بیچ میں یہ تھوڑے عرصے کے لیے 88 سال تک ان کے پاس رہا۔ اس مسجد کی جو حالت کی وہ میں نے آپ کو عرض کر دی ہے۔ ابھی آپ آتے ہیں آج کی اس کی حیثیت، آج کی اس کی حیثیت مسجد اقصیٰ کی اور بیت المقدس کی۔ 2017 میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا فیڈریکا موغرینی، یہ یورپی یونین کی چیف تھی، ان کی صدر تھی یورپی یونین کی۔ 2017 میں انہوں نے دسمبر 2017 میں یہ اعلان کیا، اسرائیل، فلسطین، امریکہ، عرب لیگ، یورپی یونین اور ترکی، اب یورپی یونین میں کافی سارے ملک ہیں، میرا خیال 17 ہیں یا 18 ہیں، تو یہ سارے کے سارے ملکوں نے یہ فیصلہ کیا مل کے کہ یہ جو شہر ہے یروشلم، اس شہر کے لیے اردن کی بہت زیادہ خدمات ہیں، اس لیے اس کی جو نگرانی ہے وہ اردن کرے گا۔ اردن کے بادشاہ جو اس وقت بادشاہ ہے اس کا نام ہے شاہ حسین، حسین اس کا باپ تھا، ابھی ہیں عبداللہ، شاہ عبداللہ۔ تو عبداللہ شاہ جو ہیں یہ اس کے نگران ہوں گے، اور اس کی ساری دیکھ بھال، اس کے لیے انتظام کرنا، لوگوں کو لانا لے جانا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے وہ سارے کا سارا کون کرے گا؟ شاہ عبداللہ، جو کہ آج کل اردن کے بادشاہ ہیں۔ اردن کا پورا نام ہے ہاشمائٹ کنگڈم آف جارڈن، ہاشمی بادشاہت اردن، یہ اس کا نام ہے۔ تو یہ اس کا انتظام کر، اس وقت آج کے دن بھی جس وقت میں آپ کے ساتھ یہ بات چیت کر رہا ہوں،
اس وقت بھی یروشلم میں یہ جو تینوں کی تینوں عمارتیں ہیں، عیسائیوں کی، یہودیوں کی اور مسلمانوں کی، ان کی نگرانی کس کے پاس ہے؟ آج کے دن بھی یہ نگرانی اردن کے بادشاہ عبداللہ کے پاس ہے. تو آج بھی وہ اس کا نگران ہے ان کے اس معاہدے کے تحت. اب آئیے تھوڑا سا ہم تاریخ میں چلتے ہیں. جس وقت 20ویں صدی شروع ہوئی، 1900 کا سال ختم ہوا، آگے چلے، تو یہ جو دور تھا اس میں خلافت عثمانیہ بہت کمزور ہو گئی تھی. یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ایک مطالبہ ان سے چلا کہ چونکہ خلافت ختم ہو رہی ہے اس لیے یہ شہر ہمارے حوالے کر دیں. میرا خیال ہے ان کا اپنے حساب سے مطالبہ بنتا بھی تھا کہ بھائی اتنا عرصہ انہوں نے گزارا ہے، اب ہم اس کو گزاریں، اب ہم اس کو چلائیں اور اپنی مرضی سے یہاں پہ سارے کے سارے کام کریں. اس وقت جو بادشاہ تھا خلیفہ، ان کا نام تھا سلطان عبدالحمید ثانی. سلطان عبدالحمید ثانی یہ ان کا نام تھا. یہ 31 اگست 1876 سے لے کر 27 اپریل 1909 تک 33 برس کے لیے یہ حکمران تھے، خلیفہ تھے. ان سے ان کا مطالبہ ہوا. انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ساتھ مل کے جس فیصلے، جس معاہدے پہ دستخط کیے ہیں، میں اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پہ اب یہودیوں کی آباد کاری تھی. جو وہ معاہدہ تھا میں نے آپ کو سنایا ہے، اس کے مطابق یہودی وہاں پہ آباد نہیں ہو سکتے تھے اس شہر میں. تو انہوں نے یہ بات ہے، اس کو بڑی رشوت بھی دی گئی، لالچ بھی دیا گیا، اور کوئی دبانے کا بھی پریشر دیا گیا ہوگا، سارا کچھ، لیکن وہ اس بات پہ نہیں مانے. یہاں تک کہ ان کی خلافت ختم ہوئی، پھر اگلا خلیفہ آیا، لیکن آخری خلیفہ تک کسی نے بھی اس کو نہیں مانا. 1917 میں یہ شہر جو تھا یہاں یہ پھر عیسائیوں کے دوبارہ قبضے میں چلا گیا. اب یہ جو کہانی تھی کہ سلطان عبدالحمید نے تو نہ کر دی، اب یہ نہ کرنے کے باوجود یہ شہر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس آ گیا. تو مناسب یہ تھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے مناسب یہ تھا کہ عبدالحمید ثانی عیسائیوں کی بات مان لیتا، یہودیوں کی بات مان لیتا. اگر یہ مان لیتے تو اس کے بدلے میں اس کی حکومت لمبی ہو سکتی تھی. ہو سکتا ہے کہ تھوڑے بعد، یہ تو 1922 میں ختم ہوئی نا خلافت، تو یہ ہو سکتا ہے کہ 2 4 5 سال اور چل جاتی. اب دوسری رائے اس کے اوپر کیا ہے؟ ہاں، ایک اور بھی اس پہ رائے تھی کہ پہلا معاہدہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا تھا وہ عیسائیوں کے ساتھ ہوا تھا، اور آج اس موقع پہ جو تبدیلی کا مطالبہ تھا وہ بھی عیسائی کر رہے ہیں نا. جب عیسائیوں نے یہ معاہدہ کیا تھا اور عیسائی ہی اس کی تبدیلی کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں، تو کیا حرج ہے اس کو تبدیل کرنے میں؟ آپ مان لیں، یہ بات انہی کا مطالبہ ہے، آپ مان لیں. لیکن انہوں نے نہیں مانا. اس کے اوپر ایک دوسری رائے بھی ہے. ایک رائے میں نے عرض کر دی، اب دوسری رائے وہ یہ ہے کہ خلیفہ عبدالحمید ثانی یہ بات جانتے تھے کہ میری حکومت کمزور ہے اور یہ ختم ہونے والی ہے، یہ معلوم تھا انہیں. لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ عیسائی اور یہودی کسی صورت میں بھی قابل اعتبار نہیں ہے. یہ معاہدہ کرنے کے بعد بھی معاہدے سے مکر جائیں گے. اب اگر میں یہ معاہدہ کرتا ہوں اور یہ کل کو مکر جاتے ہیں تو میرے اس معاہدے کا فائدہ کوئی نہیں رہے گا. اب سلطان کو یہ بات بھی نظر آ رہی ہوگی، آخر بادشاہ تھا. ہم یہاں بیٹھے کتنی باتیں جانتے ہیں، تو عمران خان اور جو ہمارے حکمران ہیں وہ ان چیزوں کو کتنا جانتے ہوں گے. ہمیں تو شاید اس کا کوئی 1000واں حصہ بھی نہیں پتا ہوتا ہوگا. اسی طرح خلیفہ کو یہ معلوم تھا کہ اب القدس شریف، بیت المقدس کا شہر اب میرے قبضے میں نہیں رہے گا، یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ انہیں معلوم. لیکن میرا گمان یہ ہے، اس گروہ کا گمان یہ ہے کہ اگر عبدالحمید ثانی اس معاہدے پہ دستخط کر دیتے، عیسائیوں کی یہ بات مان لیتے، تو اس کا کیا نقصان ہونا تھا؟ جو آج اس کا سٹیٹس ہے کہ آج اس کی نگرانی مسلمانوں کے پاس ہے، اردن کے پاس ہے، یہ نگرانی بھی ان کے پاس نہیں رہتی، یہ بھی ختم ہو جاتی.
میں نے پہلے عرض کیا کہ یہودیوں کا ایک دعویٰ ہے کہ جس جگہ پہ مسجد اقصی ہے، اس مسجد اقصی کی جگہ پہ ان کا ہیکل سلیمانی تھا، ہم اس کو گرائیں گے اور گرا کے اس کی جگہ پہ دوسرا اپنا ہیکل سوم، پہلا ہیکل تباہ ہوا، دوسرا تباہ ہوا، اب تیسرا بننا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تیسرا اس کی جگہ پہ بنائیں گے۔ اور وہ جگہ کون سی تھی؟ بیت ہمقدش ہاشینی۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ تیسرے ہیکل کے لیے جگہ تیار کرنی ہے، جس طرح انڈیا میں بابری مسجد، ایودھیا کی بابری مسجد، وہاں پہ کوئی مندر نہیں تھا، لیکن ان کی سپریم کورٹ نے اس کو گروا کے اس کی جگہ پہ دوسرا بنوا دیا۔ ان کا کہنا بھی وہی ہے کہ ہم آپ کو دوسری جگہ پہ مسجد اقصی بنا دیتے ہیں، آپ وہاں پہ پڑھیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ مسجد اقصی موجود ہے وہ تو موجود ہے اور صدیوں سے موجود ہے، اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے جس جگہ پہ ہیکل بنانا ہے، آپ وہاں پہ موجود ہے، دیوار گریا موجود ہے، آپ وہاں بیٹھ کے روتے دھوتے سارا کچھ کرتے ہیں، اپنی عبادتیں وہاں پہ کرتے ہیں، وہاں پہ بنائیں۔ یہ اس وقت کا جھگڑا چل رہا ہے، اور علامہ اقبال نے اس کے اوپر، علامہ اقبال نے اس پہ اپنے دور میں، اب آپ اندازہ کیجئے کہ علامہ اقبال 1937 میں ان کا انتقال ہوا یا 1938 میں ان کا انتقال ہوا، اب کتنے سال گزرے، اس وقت وہ ان چیزوں سے آگاہ تھے۔ انہوں نے ایک شعر لکھا ہے خاک فلسطین پہ، ہے خاک فلسطین پر یہودی کا اگر حق۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یروشلم پہ حق ہے، کیونکہ پہلے ہم یہاں پہ تھے، پہلے ہم یہاں پہ تھے، مسلمانوں نے تو آ کے قبضہ کیا تھا، تو اس لیے ہمارا حق ہے۔ گورا بھی یہی کہتا ہے کہ یہ ان کا حق بنتا ہے، یہ پہلے تھے۔ علامہ اقبال کا ذرا ایک بڑا خوبصورت اگلا مصرع سنیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہے خاک فلسطین پر یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ ہسپانیہ پہ پہلے کون، آج سے 500 سال پہلے وہاں پہ کون بادشاہ تھے؟ مسلمان۔ پورے اندلس پہ، پورے کے پورے ہسپانیہ پہ کون حکمران تھا؟ مسلمان حکمران تھے۔ اگر یہودیوں کے پاس یہ دلیل ہے کہ پہلے وہ تھے وہاں پہ اور ان کی جگہ مسلمانوں نے لی ہے، تو پھر ہماری دلیل یہ ہے کہ پہلے ہم یہاں پہ تھے 500 سال پہلے، یہ والا شہر ہمارا ہونا چاہیے، یہ ملک ہمارا ہونا چاہیے۔ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ مقصد ہے ملوکیت انگلیس کا، کچھ اور قصہ نہیں نارنج کا یا شہد و رطب کا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو انگریز ہے، ان کی حکومت کا مقصد کچھ اور ہے، یہ زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں، ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ یہ کوئی چھوٹا سارا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ کوئی مالٹا ہے، نارنج کوئی مالٹا ہے، یا کوئی شہد ہے، یا کوئی کھجور ہے، کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے جس کو ہم کھانے لگے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ جو دیوار گریا ہے، اس میں ایک دروازہ ہے، اس کے متعلق یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا ایک بادشاہ، جسے وہ بھی دجال کہتے ہیں، ان کا ایک بادشاہ وہ آئے گا اور آ کے اس دروازے میں سے گزرے گا۔ جس وقت وہ اس دروازے میں سے گزرے گا، اس کے دروازے میں سے گزرنے کے فوراً ساتھ ہی جتنے بھی مردے ہیں وہ زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ آئے گا بادشاہ ان کا، اور جس وقت اس دروازے سے گزرے گا، اس کے گزرتے ہی کیا ہوگا؟ مردے زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یہی والا دجال، اس کے متعلق ہمارا مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے نزدیک وہ خدا کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہمارے نزدیک وہی دجال شیطان کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں میں انشاءاللہ ایک جمعہ کسی وقت دجال کے اوپر بھی پڑھاؤں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دجال سے پناہ مانگنے کی حکم فرمایا ہے کہ دجال سے پناہ مانگا کرو۔ بے شمار حدیث دجال کے اوپر ہیں، میں انشاءاللہ اس پہ بھی عرض کروں گا۔ ہمارے نزدیک یہ دجال کیا ہے؟ شیطان، اور ان کے نزدیک وہ ان کا خدائی مرتبہ رکھتا ہے۔ یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ جب دجال آئے گا
تو وہ ہمیں پوری دنیا کے اوپر ہماری حکومت بنائے گا. اور صرف حکومت نہیں بنائے گا, اس کا نام وہ لیتے ہیں گریٹر اسرائیل. اسرائیل دی گریٹ, بڑا, بہت بڑا ملک جو کہ تقریباً پوری دنیا کے اوپر ہوگا, اور اس کا نام اسرائیل ہوگا. باقی سارے ملک اس کے زیر نگین ہوں گے. ان کا یہ کہنا ہے گریٹر اسرائیل, عظیم اسرائیل. اب یہ ابھی تک کی, آج تک کی صورتحال ہے. آج کے دن, جس دن یہ ابھی مسجد اقصیٰ میں اسرائیل نے شرارت کی, آپ کو معلوم ہے 2 ہفتے پہلے کافی سارے لوگ بہت غصے میں تھے, مسلمانوں کو گالیاں نکالتے رہے. میرے پاس میرے ایک دوست نے ایک ویڈیو بھیجی, ایک مولوی صاحب مسلمانوں کو بے غیرت اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ رہے تھے. انہوں نے مجھے کہا اس پہ تبصرہ کرو. میں نے انہیں ویڈیو اپنی آڈیو ایک بھیجی, تقریباً 15 منٹ کی تھی, جس کا لب لباب یہ تھا کہ اسرائیل کو بڑی غلطی لگ گئی ہے. یہ میرا تبصرہ ہے. یہ اس دن کی بات ہے جس دن اسرائیلی گھسے تھے, اسے تیسرے دن کی بات ہے. تو 11 دن کی یہ لڑائی ہوئی ہے. 11 دن کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم نے رات کو 2 بجے اعلان کیا کہ ہم جنگ بندی کر رہے ہیں اور غیر مشروط کر رہے ہیں. تو آخر وہ غیر مشروط جنگ بندی ہوئی ہے, اس کے اوپر کوئی پریشر ہوگا نا بھائی. اتنا بڑا ملک ہے, اس کے پاس امریکہ اس کے ساتھ ہے, برطانیہ اس کے ساتھ ہے, فرانس اس کے ساتھ ہے, یہ سارے کے سارے اس کے ساتھ ہیں نا. تو جب اتنا ملک یہ کچھ کر سکتا ہے تو اس کو رات 2 بجے اٹھ کے جنگ بندی کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ کوئی پریشر ہوگا. یہ بات میں نے جنگ کے تیسرے دن, میرے دوست ہیں عمران صاحب, انہیں میں نے بھیجی. انہوں نے ویڈیو پہ اس پہ تبصرہ کہ آج اسرائیل کو غلطی لگ گئی ہے. اسرائیل کے لیے آج سے 25-30 سال پہلے یہ کام کرنا اور مسلمانوں کا اس میں تباہ و برباد ہونا یہ ممکن تھا. آج مسلمانوں کو, چند مسلمانوں کو وہ قتل تو کر سکتا ہے, انہیں شہید تو کر سکتا ہے. اب اس کے لیے مسجد اقصیٰ گرانا ممکن نہیں ہے. یہ ساری شرارتیں اسی لیے کر رہے ہیں. اس مسجد اقصیٰ کو ایک دفعہ آگ بھی لگائی گئی. یہ سارا کچھ کرنے کے لیے کہ ہم مسجد کو گرائیں, یہ اس کے لیے ساری کی ساری پلاننگ ہے. اب مسلمان اتنے کمزور نہیں ہیں. ہم فٹافٹ, ہمارا دل ہوتا ہے کہ آج اسرائیل نے حملہ کیا ہے, ہم اسرائیل کو فتح کر لیں. اس طرح نہیں ہوتا. اب انڈیا نے پاکستان پہ 65 میں 65 میں حملہ کیا, اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم رات کو نکلیں گے, صبح آ کے لاہور میں جم خانہ میں بیٹھ کے چائے پئیں گے. انہوں نے حملہ کیا. اب وہ لاہور کے قریب پہنچ گئے. اس وقت تک ہماری فوج بھی اٹھی اور انہوں نے ان کو لاہور میں نہیں داخل ہونے دیا. جب ایک بندہ کوئی دوسرے کے ساتھ لڑتا ہے, اس کو جواب میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. مسلمان اس وقت اتنے کمزور نہیں ہیں. آپ ذرا اپنے ذہن میں وہ نقشہ لائیے 1922 کا, جس وقت خلافت ٹوٹی ہے. خلافت ٹوٹی, مسلمانوں کا ایک بھی ملک نہیں تھا. جس جگہ سے خلافت نکلی اس جگہ کا نام انہوں نے سیکولر سٹیٹ رکھ دیا. سیکولر سٹیٹ اس کو کہتے ہیں جس میں مذہب کوئی نہ ہو. عربی پہ پابندی لگ گئی, عربی اذان پہ پابندی لگ گئی, عربی نماز پہ پابندی لگ گئی, وہاں پہ مسلمانی کا یا مذہب کا نام لینے پہ پابندی لگ گئی. یہ وہ ملک, ایک وہ وقت تھا. آج وہی وقت ہے کہ جس میں آپ نے وہ مسجد جس کو آپ نے میوزیم میں بدلا تھا, اس ملک کی حکومت نے میوزیم میں بدلا تھا, آج اسی ملک کی حکومت نے اسے مسجد میں بدل دیا. تو وہ دن, وقت بڑی تیزی سے تبدیل ہوتا جا رہا ہے. ایک وہ دن تھا کہ آپ مسجد کو کیا بنا رہے ہیں, عجائب گھر بنا رہے ہیں, اور آج وہ دن ہے کہ آپ پھر اس عجائب گھر کو دوبارہ مسجد میں بدل رہے ہیں. تو کچھ تبدیلی ہے نا اندر. آپ ان تبدیلیوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آج مسلمان اتنا کمزور نہیں ہے. یہ جو ابھی جو کچھ ہوا ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سارے کا سارا بیٹھے بٹھائے حماس کی طرف سے وہ 2-4 راکٹ جانے سے وہ سارے کا سارا ہو گیا؟ ایسا نہیں تھا. اس کے اوپر کافی سارے ملک, ان کا پریشر تھا. ان میں ہمارے مسلمان ملک بھی شامل تھے, ان کا بھی پریشر شامل تھا. یہ کہانیاں کچھ عرصے میں باہر آ جائیں گی. ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا ہم اخباروں میں یا سوشل میڈیا پہ سنتے, اس سے زیادہ ہمیں بھی نہیں معلوم ہوتا. میرے پیارے دوستو, آخر میں 2 چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہیں. ایک روایت ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جب بیت المقدس فتح کیا, تو فتح کرنے کے بعد جب قبضہ کرنا تھا تو عیسائیوں نے حضرت عمر بن عاص سے کہا کہ ہم جو آپ کو دیکھتے ہیں,
ہماری کتابوں میں یہ شہر فتح کرنے والے کا حلیہ وہ نہیں ہے جو آپ کا حلیہ ہے. تو جس کا حلیہ ہے ہمیں وہ بتائیں. انہوں نے جب حضرت عمر کا نام لیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کو آپ یہاں پہ بلائیں, پھر ہم اس پہ. میں نے بات پڑھی تو میں ڈھونڈنا شروع ہوا تو مجھے خصائص الکبریٰ جو کہ حدیثوں کی کتاب ہے, سیرت کی کتاب ہے, اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی ہے, اس میں ایک حدیث ملی. میں وہ حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ابن عساکر انہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ کے شہر میں تھے اور خالد بن ولید انہوں نے ایک اور شہر میں بھیجا جس کا نام تھا کساریہ. اب وہ کساریہ میں جب پہنچے خالد بن ولید تو شہر والوں سے ان کی بات چیت ہو رہی ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ کیساریہ کے بعد میں آگے کہاں جاؤں گا؟ بیت المقدس میں جاؤں گا اور بیت المقدس فتح کریں گے. جب وہ ان کے ساتھ ملے تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے بادشاہ کا نام بتاؤ. انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ کا نام ہے ابو بکر صدیق. انہوں نے کہا نہیں, یہ وہ اس کے اوصاف بیان کرو. انہوں نے ان کی صفتیں بیان کی. انہوں نے کہا یہ شخص وہ نہیں ہے جس نے بیت المقدس فتح کرنا ہے. جس شخص نے بیت المقدس فتح کرنا ہے اس کی نشانیاں ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا اور ان کے اوصاف بیان کیے تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہ شخصیت ہے جس نے یہ فتح کرنا ہے. ابھی تم اس طرح کرو کہ کساریہ فتح کر لو, بیت المقدس اگلے آنے کے لیے چھوڑ دو. یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں سے اوصاف بیان کیے کہ ہماری پرانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ شہر فتح کرنے والا بندہ اس طرح کا ہوگا. اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, پھر ان کا دور آیا اور ان کے دور میں حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت عمر بن عاص کے ذریعے یہ شہر فتح ہوا. آخری چیز ایک میں بیان کرتا ہوں کہ قرآن پاک کا ایک خوبصورت معجزہ اس میں نظر آیا. بہت خوبصورت قرآن پاک کی ایک چیز, قرآن پاک کی ہر چیز ہی خوبصورت ہے. ایک قرآن پاک کی ذرا ایک آیت سنیے, سورہ بقر آیت نمبر 113. وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء. یہودی یہ کہتے تھے کہ عیسائی گمراہ ہیں, عیسائی غلط راستے پر ہیں, یہ گمراہ ہیں. وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء. اور عیسائی یہ کہتے تھے, نصرانی یہ کہتے تھے کہ یہودی گمراہ ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کو گمراہ کہتے تھے. مجھے یہ بتائیے جو ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہوں یہ آپس میں دوست ہیں کہ دشمن ہیں؟ بتائیں نا بھائی, یہ دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ یہ آپس میں دشمن ہیں. آگے سنیے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. حالانکہ یہ دونوں کے دونوں, عیسائی بھی اور یہودی بھی, یہ دونوں کے دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں. اس وقت تو تورات ہی پڑھتے تھے نا. اچھا, انجیل میں بھی یہ چیزیں موجود تھیں. تو انہوں نے کہا یہ ایک ہی چیز پڑھنے کے باوجود ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں. اب یہ دونوں کے دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں, آپس میں دشمن ہیں ایک دوسرے کے. آگے قرآن پاک کی سورہ مائدہ 5ویں سورت, اس کی 51 نمبر سورت, 51 نمبر آیت, یہ ذرا سنیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. ذرا اس آیت کا اگلا حصہ سنیے. اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اوپر سورہ بقرہ میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں, اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اب میں اس میں جب یہ آیت پڑھی تو تھوڑا کنفیوز ہوا. 2-3 دن میں ڈھونڈتا رہا کیا اس میں کہانی کیا ہے کہ ادھر دشمن ہے ادھر یہ دوست ہوئے پڑے. تو اندازہ ہوا کہ قرآن پاک کا اپنا ایک بیان کرنے کا اسلوب ہے, ایک اپنا انداز ہے قرآن پاک کا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو چیزیں بیان کرتے ہیں اس کا اپنا ایک اسلوب ہے. جس طرح ایک بچہ MBBS کرنے کے لیے میڈیکل کالج میں داخل ہوتا ہے, ابھی وہ ڈاکٹر نہیں بنا, ہم اس کو ڈاکٹر کہنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, وہ پہلے سال میں ڈاکٹر اس نے 5.5 سال کے بعد بننا ہے, لیکن آج سے ہم اس کو ڈاکٹر کہنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم تھی, قرآن پاک میں یہ درج کر دی کہ انہوں نے کل کو دوست ہو جانا ہے. آج آپ دیکھیں کہ عیسائی اور یہودی دوست ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں نا دوست, آپس ہمارے دشمن ہیں.
حالانکہ ہمارے ساتھ ان کی دشمنی بنتی نہیں ہے. ہماری تو عیسائیوں کے ساتھ دشمنی بنتی نہیں، یہودیوں کے ساتھ دشمنی نہیں بنتی. ہماری جو دشمنی بنتی تھی وہ تو عیسائیوں کے ساتھ بنتی تھی، ان کے ساتھ تو بنتی تھی. ہم نے تو بیت المقدس 2 دفعہ لیا تو ہم نے ان سے لیا، عیسائیوں سے. ہم نے یہودیوں سے تو لیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. آج دیکھ لیجئے اتنے سال گزرنے کے بعد آج یہ دوست ہو گئے. تو یہ ان کی دوستی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے. جو میں نے چیزیں بیان کی ہیں یہ ایک چیز اور سن لیجئے. علامہ اقبال کے 2 شعر میرے پاس ہیں انہی کے متعلق، یہودیوں کے متعلق. طاق میں بیٹھے ہیں مدت سے یہودی سود خوار. یہ سب سے زیادہ پوری دنیا کا جتنا سود، آپ بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں نا، بینک ہمارے، اس کے اندر جتنا سودی کاروبار ہوتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ کسی نہ کسی طریقے سے چلتا چلاتا یہودیوں کی جیب میں پہنچ جاتا ہے. آج کی بات کر رہا ہوں، آپ حبیب بینک میں جا کے اپنا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، اس میں آپ 1000 500 لاکھ روپیہ رکھواتے ہیں، اس کے اوپر جو سود بنتا ہے کچھ آپ کی جیب میں آ جاتا ہے، کچھ چلتا چلاتا یہودیوں کی جیب میں چلا جاتا ہے. طاق میں بیٹھے ہیں مدت سے یہودی سود خوار، جن کی روباہی کے آگے ہیچ ہے زدے ملنگ. یہ ملنگ کیا ہوتا ہے؟ تسی بھی بندے ہو گئے نا ملنگ، تواڈے ال بھی ہوندے ملنگ کے کوئی نہیں ہوندے؟ ہوندے نا. ملنگ کیا لفظ ہے؟ ملنگ کا مطلب ہوتا ہے ہٹا کٹا. ملنگ کا جو لفظی مطلب ہے وہ کیا ہے؟ ہٹا کٹا، موٹا تازہ. اب موٹا تازہ بندہ کسی کو مکہ مارے تو اس کا مکہ چنگا تگڑا ہوگا نا. وہ کہتے ہیں کہ طاق میں بیٹھے ہیں مدت سے یہودی سود خوار، کہ یہودی جو ہیں یہ اس انتظار میں، یہ ان کا فریب، روباہی فریب، ان کے فریب اتنے تیز اور اتنے باریک ہیں کہ جن کی روباہی کے آگے ہیچ ہے زدے ملنگ. اگر کوئی ہٹا کٹا ملنگ آ کے تمہیں ڈنڈا مارے، وہ اتنی تکلیف اور اتنا نقصان تمہیں نہیں پہنچائے گا جتنا یہودی کی فریبکاری تجھے نقصان پہنچائے گا. آگے کہتے ہیں خود بخود گرنے کو ہے پکے ہوئے پھل کی طرح، دیکھیے پڑتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ. آج پکے ہوئے، جس طرح پکا ہوا پھل گرتا ہے نا، آپ کھڑے ہوں گے آپ کی جھولی میں گر جائے گا، میں کھڑا ہوں گا میرے آگے گر جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ فرنگی عیسائی یہ بالکل اس وقت پکے ہوئے پھل کی طرح ہے، ابھی دیکھو کس کی جھولی میں گرتے ہیں. تو علامہ اقبال کا تجربہ دیکھیے، اس زمانے میں یہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. علامہ اقبال نے اس کے اوپر اگلا شعر کہا، زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے. مسلمان کو کہتے ہیں تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے. کہ یہی فرنگی، یہ پکا پکایا پھل، یہ کس کی گود میں آ کے گرا؟ یہودی کی گود میں. کہ فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے، یہ ہر لحاظ سے یہودیوں کے پنجے میں ہے. جس طرح یہودی اس کو موڑے گا یہ ادھر موڑیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے آسانی عطا فرمائے. میں نے جو باتیں کی ہیں اس کے اوپر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو، کوئی اضافہ ہو، وہ کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کیا تو آپ مسجد اقصیٰ میں گئے، 1,24,000 پیغمبروں کی آپ نے امامت کی. تو وہ جو مسجد اقصیٰ تھی وہ اس وقت کس جگہ پہ تھی؟ مطلب بیت المقدس کے شہر میں یہ 3 عمارتیں، تو یہ مسجد اقصیٰ یہ کہاں پہ تھی اور کس حالت میں تھی؟ 1,24,000 بندے کھڑے ہونے کے لیے بڑی جگہ چاہیے، تھوڑی ساری جگہ نہیں چاہیے. اس وقت جو مسجد اقصیٰ ہے اس کے ہال میں 5,000 آدمیوں کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، جو آج کی مسجد اقصیٰ اس وقت موجود ہے. باقی اس کا سین بہت لمبا چوڑا، اس میں بے شمار مخلوق آ سکتی ہے اس کے شہر میں. جو میں نے پڑھا ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہیکل سلیمانی اس کی جگہ موجود تھی،
جو آج بھی آپ دیکھتے ہیں جس دیوار گریا کے ساتھ جہاں وہ روتے ہیں، اس کے ساتھ ان کا وہ تھا گرجا۔ اب اس گرجے کے ساتھ ایک جگہ جہاں پہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، یہ اصل میں وہ جگہ تھی جہاں پہ مسجد اقصیٰ تھی۔ اب مسجد اقصیٰ سے مراد یہ نہیں کہ کوئی بلڈنگ بنی ہوئی تھی، بلڈنگ اگر تھی بھی، کیونکہ میری ابھی تک نظر سے نہیں گزری یہ بات، اگر کوئی تھی بھی تو بڑی مختصر تھی، لیکن یہ جگہ بہت کھلی، بہت بڑا میدان تھا، اتنا بڑا میدان۔ میں کیا گمان کرتا ہوں کہ جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کرائی، اس کے پیچھے وہ ساری جگہ، اس کے ساتھ سارے کا سارا ہیکل سلیمانی جس کی ایک دیوار 500 میٹر ہے، 500 میٹر۔ یہ میں مسجد بنوا رہا ہوں 60 فٹ ہے، یہ 60 فٹ جگہ 18 میٹر بنتی ہے، یہ 18 میٹر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 500 میٹر لمبی دیوار، یہ ایک سائیڈ ہے اس کی، آگے اللہ جانے وہ کتنی لمبی چوڑی ہوگی۔ یہ ساری کی ساری جگہ یہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ نمازیوں کے لیے کھلی تھی اور سارے لوگوں نے وہیں پہ نماز پڑھی۔ یہ میرا گمان ہے ابھی تک۔ جی اور کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو؟ چلے جی، جن دوستوں نے سنتیں پڑھنی ہیں، ہاں یہ 2-3 اعلان ہیں، یہ سن لیں۔ میں 4 جمعے نہیں آ سکا ہوں، جس کی وجہ سے بچیوں کا جو سورہ نساء کا درس ہے وہ بیچ میں نہیں ہو سکا۔ کل والے ہفتے کے دن انشاءاللہ 11 بجے شعیب کے گھر پہ یہ دوبارہ ہوگا۔ جو بچوں کے لیے ہم پروگرام بنا رہے ہیں اس میں ماسٹر حمید صاحب کل میرے پاس تشریف لائے تھے، اور بھی ان کے ساتھ 2 بچے تھے، کوئی ان کی ایک پروپوزل تھی، ہم انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس کو اگلے جمعے پہ، آج کے جمعے پہ نہیں، اگلے جمعے پہ انشاءاللہ اس کو وہ کر سکیں گے۔ آپ سنتیں پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد منشا گوندل یہ فوت ہو گیا، اس کے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ آپ سنتیں پڑھ لیں پھر۔